السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس شخص نے جان بوجھ کر جھوٹی بات یا جھوٹی حدیث میری طرف منسوب کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دوستو، آج جس بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں واقعی بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ لوگ اس کو اکثر اپنے بیان میں بیان کر رہے ہوتے ہیں بلا جھجک، اور نہ ہی وہ تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز میں بیان کے اندر لوگوں کو بتا رہا ہوں کیا وہ واقعی ویسا ہی ہے جیسا میں بیان کر رہا ہوں، یا اس کو من گھڑت ہی لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے بہت سارے خطیبوں کو دیکھا ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کو بیان بھی کیا ہوگا۔ تو دوستو، کیا ہے پورا واقعہ؟ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات منسوب کی جاتی ہے کہ ایک بڑھیا تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، لیکن وہ اچانک جب وہ کوڑا کرکٹ اس نے نہیں ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، آپ نے پانی بھرا، اس کی عیادت کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئی۔ تو دوستو، یہ ایسا واقعہ، اس کو بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے بیان بھی کیا ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی حقیقت کو جانیں گے، کیا واقعی ایسا ہی ہے جیسا لوگ بیان کرتے ہیں، جیسا سننے میں آتا ہے؟ اور اس کی بہترین رہنمائی کے لیے ہم دارالعلوم دیوبند کا رخ پہلے کریں گے، اس کے بعد بنوری ٹاؤن کراچی کی طرف بھی جائیں گے، تاکہ آپ کو دونوں باتیں پتہ چل جائیں اور یہ نہ کہنا پڑے کہ صرف ایک فتویٰ آپ نے ذکر کر دیا اور دوسرے کسی اور مکتبہ فکر کا فتویٰ ذکر نہیں کیا۔ تو میں دونوں فتوے آپ کو تفصیل سے سناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اور آگے کی بات کریں گے، تو ملاحظہ کر لیں۔ تو دوستو، عنوان یہ ہے، اللہ کے نبی کے اخلاق کے متعلق دو بوڑھی عورتوں کے واقعات کی کیا حقیقت ہے۔ سائل سوال کرتا ہے دارالعلوم دیوبند سے، اللہ کے نبی کی سیرت کے تعلق سے اکثر یہ دو واقعات بڑھیا کے سننے ملتے ہیں۔ ایک وہ بڑھیا جو اللہ کے نبی پر روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، اور دوسرا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ایک بڑھیا کا قصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھایا اور اس نے آپ علیہ السلام کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے اپنا نام بتایا تو بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہوئی۔ ان واقعات کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کا جواب بتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں واقعات کسی حدیث میں ہماری نظر سے نہیں گزرے، کسی اچھے مورخ کی طرف رجوع فرمائیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ اسی طریقے سے بنوری ٹاؤن کراچی سے جو اس بارے میں پوچھا گیا، سائل نے سوال کیا، مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دن اس نے کوڑا نہ پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے، اس کے گھر کو صاف کیا، پانی بھرا، تو وہ عورت آپ کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو گئی۔ بحوالہ تعلیمی نصاب کی کتابیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین، اس حدیث کی اصل کیا ہے؟ تو اس کا جواب آیا بنوری ٹاؤن کراچی کی طرف سے، واضح رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے منسوب کسی بھی واقعے کے درست ہونے کے لیے مستند کتب حدیث میں منقول ہونا ضروری ہے۔ پس جو واقعہ مستند کتب حدیث میں منقول نہ ہو وہ شرعاً بے اصل ہے، اور اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا شرعاً جائز نہیں۔ صورت مسئولہ میں جو واقعہ تعلیمی نصاب کی کتب میں منقول ہے وہ بے اصل قصہ ہے۔ مستند کتب حدیث میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا، لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ بیان کرنے کے لیے ایسے من گھڑت واقعات کا سہارا لینے کی چندہ ضرورت نہیں، اور مذکورہ قصے کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے کی سند خود باری تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قدم قدم پر اعلیٰ اخلاق قدروں کی بے نظیر مثالیں موجود ہیں۔ مستند ذخیرہ احادیث و کتب سیرت ان حوالوں سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کے واقعات صحیح اور ثابت شدہ کتابوں سے بیان کیے جائیں، فقط واللہ اعلم۔ تو دیکھا دوستو، آپ نے دونوں فتووں کو آپ نے اچھی طریقے سے سن لیا کہ ایسا کوئی واقعہ موجود ہی نہیں ہے، اس کی صرف اور صرف سراسر غلط نسبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے۔
اور جو شخص رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کرے، غلط بیانی کرے، ان کی طرف کسی غلط حدیث کو منسوب کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو آپ خود احتراز کریں گے ایسے واقعات کو بیان کرنے سے، اور اگر کہیں کوئی بیان کر رہا ہوگا تو اس کو روکنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو لاسٹ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر واقعی آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے اور اسی طریقے کی ویڈیوز اور آگے بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت ساری حدیثیں، بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو من گھڑت ہیں، انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے روزانہ آپ کے سامنے ویڈیو کی شکل میں ایک ایک کر کے رکھوں گا۔ آئندہ بھی آپ اسی طریقے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طریقے کی ویڈیوز ہمارے چینل کے اوپر روزانہ آتی رہتی ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتا ہوں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔